مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو ہیں وہ سلمان قریشی صاحب ہیں، لیکن وہ پہلے پیچھے کیمرہ ایک بار دکھا دے، پھر ہم ان کو لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر انڈین مسلم صاحب کو ہم لیں گے، پھر شاداب کو لیں گے انشاءاللہ. جی سلمان قریشی، آپ کا جو کیمرہ ہے وہ آف ہے، آپ 2-3 سیکنڈ کے لیے دکھا دیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کو لیں گے. جی ابھی تو نہیں ہمیں نظر آ رہا کچھ بھی. السلام علیکم سلمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ان کا انٹرنیٹ شاید لاس ہوا ہے، ہم ان کا 1-2 منٹ دیکھتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں پھر ہم ان کو لیتے ہیں، نہیں تو ہم انڈین مسلم بھائی کی طرف آتے ہیں. ہم ان کو 1 منٹ دیتے ہیں بلکہ. جی سلمان صاحب آپ کا انتظار ہے، ابھی تک تو نہیں آ پائے. 1 اور منٹ دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ آ جائیں ان کو لیتے ہیں. وہ کافی دیر انتظار کرتے. ٹھیک ہے آ گئے ہیں سلمان صاحب. جی سلمان صاحب کیمرہ 2 سیکنڈ کے لیے آن کر سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم سلمان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی جی الحمدللہ. آپ کیا آپ 20 والی بیٹی کے جانے ہوں گے جنتی ہوگا. سلمان صاحب آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی بھائی، بہت خراب میں نے کہا آپ نے جو فرقوں پر بات کی ہے نا. نہیں جی بھائی ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا اب آ رہی انٹرنیٹ ہے؟ بہت لائک کٹ کٹ کر کے آ رہی ہے. اچھا میں 1 منٹ سگنل میں جا رہا ہوں. اب آ رہی ہے آواز؟ بہتر ہے بہتر ہے. اچھا آپ نے جو ہے وہ بات کی فرقوں والی، جی ٹھیک ہے جی. آپ کے نزدیک جو ہے وہ احمدیوں کے نزدیک، قادیانیوں کے نزدیک جو غیر احمد وہ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کا پہلا سوال آ ایسے نا گیا. جی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے اچھا جی، سلمان، آپ آپ 1 نہیں، سیکنڈ میری آپ سوال پہلے کو میری بتائیں. بات، ٹھیک ہے پھر آپ سوال نہ آپ پہلے پوچھیں. میری اگر بات آپ تو کو جواب نہیں سننا تو سوال کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ یہ تو نہیں مناسب نہیں، نا. آپ کو فرقہ جماعت. جی میرے بھائی آپ کی پہلی بات یہ آپ کا انٹرنیٹ کلیئر نہیں ہے، آپ کی وائس کٹ کے آتی ہے. دوسری بات یہ آپ نے سوال پوچھا نہیں، تو جواب بھی آپ کو سننا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں جواب سنا آپ جی جی سوال، جی آپ سے ہم نہیں بات کر سکتے کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے اور کسی کو نہیں سمجھ آ رہی. تو ایک بھائی نے کامنٹ پہ بھی کیا کہ آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے. آپ انشاءاللہ انٹرنیٹ ٹھیک کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ پہلے لیں گے اگلے پروگرام میں، اگر آپ انٹرنیٹ اپنا ٹھیک کر سکیں. ہمارے اگلے بھائی رضوان صاحب ہیں. خوش آمدید رضوان بھائی. خوش آمدید خوش آمدید. کیا حال ہے رضی بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ سلمان قریشی تو سلمان بھائی آ رہے ہیں کہ نہیں اب؟ ان کا یار انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اچھا اچھا. آپ کے دوست ہیں؟ نہیں وہ چیٹ میں ان کا ابھی میسج پڑا، میں ڈیبیٹ ود میں لکھا ہے اس میں. ہاں ان کا یار انٹرنیٹ کا مسئلہ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو فائدہ نہیں ہے، پھر لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں اور مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ وفات مسیح پہ کچھ بات ہو رہی تھی تو مجھے کوشچن تھا جی سمجھنے کے لیے، میں سمجھنے کے لیے کوشچن کر رہا تھا. کیا سوال ہے آپ کا آج؟ سوال یہ تھا کہ
جیسے ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وفات پا چکے ہیں، تو اس لیے وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. مطلب اس طرح ہے کہ کوئی شخص اگر مر گیا ہے تو اس کا ناممکن ہے واپس آنا. یہ چیز سمجھنا، مطلب یہ آپ لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو، یہ عقیدہ ہے. پھر سے پوچھے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی، اور جی، ہم کہتے ہیں کہ قرآن مطلب آپ ان نے کے سوال دوبارہ نہ آنے کی وجہ ہے کہ ان کا وفات پا جانا، یہی ہے کیا؟ مطلب انتقال کر جانا. دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی ہے، اور قرآن کے مطابق وہ واپس نہیں آئیں گے، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ فوت بھی ہو گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ دو چیزیں ہم ثابت کرتے ہیں بھائی، اس کو آپ مکس نہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، قرآن میں قطعی دلالت سے ہم ثابت کرتے ہیں. دوسری چیز جو ہم ثابت کرتے ہیں قرآن کریم سے، وہ یہ کہ انہوں نے کبھی بھی واپس نہیں آنا. یہ ایک موضوع ہے. ایک دوسرا موضوع ہے کہ کیا وفات شدہ لوگ واپس آ سکتے ہیں. یہ دو الگ موضوع. اگر ہماری وفات مسیح پہ بات ہوگی تو آپ دوسروں کی مثالیں اگر قرآن سے دیں، ہم اس کی آپ کو صحیح تفسیر تو بتا سکتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے بات ہوگی. کیونکہ اگر میں مثال کے طور پہ کہہ دوں کہ بعض قرآن کی آیتیں جن کی تفسیر بعض لوگوں نے غلط کی، اس سے بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ قرآن میں واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا اور کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جی بھائی. نہیں، میں صرف اس کا کنیکشن پوچھنا چاہ رہا تھا. مطلب اس کا کچھ کنیکشن آپ لگاتے ہیں؟ مطلب ایک وجہ بنتی ہے اس کی کیونکہ وفات پا چکے ہیں اس وجہ سے نہیں آئیں گے، یا اس کی الگ الگ دلیلیں، وفات کی بھی الگ دلیلیں آپ پیش کرتے ہیں اور آنے کی نہیں آنے کی الگ دلیلیں؟ وہ میں پوچھ رہا تھا کہ مطلب اس کا کنیکشن ہے یا دونوں الگ الگ مسئلہ ہے؟ کہ جو فوت ہو جائے، ہمارا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق کہ جو فوت ہو جائے اس نے اس دنیا میں کبھی نہیں واپس آنا. اس پہ ہمارے پاس قطعی الدلالہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ جو فوت ہو جائے قد سبق منی القول، میرا یہ قول ہے کہ انہم الیہ لا یرجعون. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، آپ کو شاید اس کا علم ہو. نہیں، بات آپ کی صحیح ہے. تو اس میں کچھ استثناء بھی ممکن ہے کیا؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ایسی سنت ہے جو مطلب سب پہ اپلائی ہوتی ہے، کوئی استثناء ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ وفات کے بعد دوبارہ اس کو اللہ. جی، اس رول میں نا جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وفات شدہ جو اس دنیا سے برزخ میں چلے جائیں یا جن کی وفات ہو جائے، اللہ ان کو موت دے دے، وہ اس دنیا میں جو مرضی ہو جائے، کوئی استثناء نہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جیسے سورہ بقرہ کی آیت تھی جی 259 میں، برزخ مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد برزخ چلا جاتا ہے؟ ہاں جی. جی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259. صحیح. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 سال تک جو ہے موت دی ہے، اور اس کے اندر جو ہے لفظ موت بھی ہے. قال ان یحیی هذه الله بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا موت کے بعد. لفظ موت کے ساتھ ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر تو چلیے لفظ موت نہیں ہے، توفی ہے، توفی کے کئی معنی، ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ابھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا، تو قرآن کی آیت تو ایک شخص کے لیے استثناء کر رہی ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی موت کا لفظ آیا ہے، اس پہ جب ہم بات کریں گے میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ دکھا دوں گا. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ابھی چند آیات بتاتا ہوں جو کہ قطعی الدلالہ ہیں
کہ جو فوت ہو جائے اس نے کبھی نہیں آنا. پھر میں آپ کو اس آیت کی تشریح بتاؤں گا. یہ ممکن نہیں کہ آپ اس آیت کی وہ تشریح کریں جو کہ قرآن کی قطعی الدلالہ کے خلاف جائے. پہلی بات آپ کھولیں اسی سورہ بقرہ میں آیت 29 میں اللہ تعالیٰ، اب ہم بسم اللہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو مد نظر رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ٹھیک ہے، یہ واضح ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، پہلے آپ کی نہیں تھی زندگی، اللہ نے آپ کو زندگی تھی، پھر وفات دے گا، پھر آپ کو قیامت پہ اٹھائے گا. یہ سورہ بقرہ کی آیت 29 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے چیپٹر 37 ورس 58 میں فرمایا ہے کہ بس کیا ہم مرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ ممکن نہیں کہ پھر بندہ مرے، موت ایک ہی بار آئے گی. یہ چیپٹر 37 ورس 58 میں ہے. پھر اگلی آیت آپ دیکھیں چیپٹر 22 ورس 67 میں سورہ حج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت آگئی. پھر چیپٹر 30 ورس 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہ اللہ تعالیٰ کی پھر سنت آگئی ہر انسان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب بھی کوئی فوت ہونے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ، جب اس پہ وفات آتی تو اللہ تعالیٰ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں اچھے اعمال کر سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ یہ قول ہے جو میں نے بتا دیا، ان کے ساتھ اب برزخ ہے جب تک وہ اٹھائے جائیں گے. پھر سورہ زمر کی قطعی الدلالہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. اس میں بھی وہی بات ہے. پھر دوسری آیت سورہ انبیاء میں وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، جو وفات پا جائے انہوں نے واپس نہیں آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح میں بتا دی کہ کوئی استثناء نہیں. اس میں یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے جب والد فوت ہوئے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا عبدی تمنا علیہ اعطیکا، کہ مجھے جو مرضی پوچھو میں تمہیں دوں گا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، مجھے پھر وفات دے دے، ایک اور زندگی دے تاکہ میں پھر آپ کے لیے قتل ہو جاؤں. اس کے جواب میں جب اس نے کہا تھا کوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرضی آپ نے لینا ہے مجھے پوچھو. اس نے کہا مجھے پھر زندگی دے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، کہ یہ تو میری سنت ہے کہ کبھی نہیں وہ واپس آئیں گے. تو یہ سنت قرآن میں واضح طور پہ، اور یہی بات جو ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو صحابہ کا اجماع کافی ہے وہ بھی آیتیں آپ نے بتا دی. ایک سیکنڈ، دو اور پوائنٹ رہ گئے، میں آپ کو جلدی سے وہ ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کا پہلا اجماع بھی یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا کو تھا؟ لا یجمع اللہ علیک موتتین، کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ آپ کو دو موتیں دیں. ٹھیک ہے، جہاں تک یہ آیت آپ نے پیش کی، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ اس کی دو تین تشریحیں ہم پیش کرتے ہیں جو تفسیریں ہیں. پہلی بات یہ قطعی الدلالہ کے خلاف نہیں جا سکتی کہ ایک ہی موت ہے ایک ہی زندگی ہے. یہ جو ہے یہ اصل میں حضرت ایزیکیل کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے وفات دی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ حقیقت میں ان کو وفات ملی، بلکہ یہ اس کی آپ کو تشریح تب بھی سمجھ آئے گی جب آپ کے تھوڑا مطالعہ ہو دوسرے اسکرپچر سے بھی اور تاریخ کا بھی، کہ جو حضرت آپ تنگ آگے بات سے نہیں لمبی کر رہے ہیں بات، پھر بھی سن رہا ہوں میں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ جو جتنی آپ دلیلیں دے رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں رضی بھائی. ٹھیک ہے، میں ختم کرتا ہوں اس پہ کہ وہ اصل میں ایک کشف تھا. اس کی جو بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بتائی وہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ لینڈ تھا جو جروسلم کا تھا، اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کی اور پھر ان کو ایک نئی زندگی دی تھی. تو اس میں جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اصل میں
اسرائیلائٹ سے ان کی وفات کی طرف اشارہ ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے، اور اس کا مطلب لیں گے آپ دوسری آیات کے خلاف جائیں. جی ہو گیا. آپ نے بہت ساری آیتیں پیش کی، اور اللہ اور تعالیٰ کا آپ جو کا اگلا سوال کیا ہے؟ نہیں اس پر کیا کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا کوئی جواب. وہ آپ نے اپنی طرف سے بات رکھی، آپ نے کشف کی جو بات کی ہے، تو آپ یہ مانتے ہیں کہ لفظ موت جو ہے وہ اس طرح کی کشف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان مرا نہ ہوا ہو اس کے لیے لفظ موت، لفظ وفات استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا پوری بحث کا مطلب یہ سمجھو؟ اگر دوسری بات کتابوں کی آپ بات کریں گے تو پھر میں بھی ابھی پھر آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ کی بات بتاؤں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرے بعد بہت تیرے آئیں گے میرے نام سے، اور کہیں گے کہ مسیح یہاں ہے وہاں ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر تم ابن آدم کو آسمان سے بادلوں پہ آتا ہوا دیکھو گے فرشتوں کے ساتھ. یہ تو یہ نہیں چیز بھی بات، موجود ہے وہاں سے، میں آپ کو آسمان سے نازل ہونا. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، تو ہمارا یہاں مناظرہ نہیں چل رہا، آپ سوال و جواب کے لیے آتے ہیں. آپ نے سوال پوچھا، میں نے جماعت کا موقف تو آپ مناظرہ کر لیں پھر، اگر مجھے اجازت نہیں کچھ آپ نے کہنے کی تو مناظرہ کرنا ہے میرے ساتھ. پھر جی اس پر کر لیں، اور ٹائم فکس کر لیں، پھر وہ بہتر مناظرہ، ہوگا. اگر آپ نے مناظرہ میرے ساتھ کرنا ہے نا، تو مناظرہ ہمارے اصول پہ پہلے ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ مجھے بتا لکھ دیجیے کے اصول. دیں، آپ مجھے لکھ کے دیں کہ میرے پاس نئی دلائل کہ میں اصول پہ آپ سے بات کروں، اس وجہ سے میں فروعات سے بات پہ مناظر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اصول پہ میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، پہلی بات یہ ہوگی، دو شرطیں ہوگی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پہلی شرط آپ کے ساتھ یہ ہوگی کہ آپ نے مجھے پہلے بتانا ہے آپ کس طرف مجھے دعوت دینے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اپنا نہیں پتہ کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی، مجھے آپ سے کس بات پہ میں مناظر کروں؟ آپ کو خود ہی نہیں پتہ آپ حق پہ ہیں. جو مناظرہ کا لفظ ہے نا، آپ اصول مناظر دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ کہ دو لوگ ایک گفتگو کریں تاکہ وہ حق کی طرف آئیں. میرے پاس الحمدللہ حق ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اپنا ابھی، تو آپ نے مجھے کیا دعوت دینی ہے؟ پہلی بات. دوسری بات نہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ کیمرہ آن کر کے بات کریں گے بھائی، یہ آپ کے ساتھ شرط ہوگی مناظر میں، کیونکہ آپ پھر ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو نظر آئے کہ یہ کون اتنی اچھے اچھے دلائل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ایسا ماشاءاللہ کیسے دلائل یہاں پہ آ رہے ہیں، کس شخص سے آ رہے ہیں. آپ ان دو شرائط کو پورا کریں. ابھی مناظر ہم شروع کرتے ہیں. دو اصولی باتیں ہوں گی، ختم نبوت پہ اور وفات مسیح پہ. یہ ہمارے دو مناظر ہوں گے، اس سے بات طے ہو جائے گی. ٹائم شروع کریں. دو شرائط آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اس کے پہلے ہماری 2-3 بار بات ہو چکی ہے اس پہ. رضی بھائی بار بار آپ وہی پھر ضد کر رہے ہیں. فرقوں پہ تو ہماری بات ہو گئی ہے نا. میں نے کہا دعوت میں اسی طرف دے رہا ہوں، جسے آپ دعوت دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا میرے چکے ہیں، محترم تو بھائی، پھر میں اس کے اپوزٹ میں ہی دعوت دے رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو دو شرائط بتائیں، آپ ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کیا شرائط؟ فرقے والی بات نا کہ اپنا یہ بتانا ہے، آپ مائک آن کرنا ہے، یہی چیز کہہ رہے ہیں آپ؟ کیمرہ آن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک شرط ہے. اور دوسری شرط یہ کہ آپ نے بتانا آپ کس طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، کس جماعت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں. پہلے آپ نے بتانا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان میں سے کون سا ہے، یا یہ تینوں گروہ جہنمی والے فرقے ہیں. یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے میں کس سے بات کروں، نہیں تو میں نہیں بات کر سکتا آپ سے. نہیں تو اگر آپ نے کرنی ہے بات، پھر میں شیعوں کے حوالے صرف دوں گا، پھر آپ نے ان سب کا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ سنیے، آپ کے نزدیک اہل سنت. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ کسی کے بھی حوالے دے سکتے ہیں. ریڈی ہو اگر میں جائیں. مانتا ہوں کیمرہ آن وہ قرآن، اور کیمرہ بات آن. میں پوری کر لوں، ہاں جی. اگر تو وہ قرآن سنت کے مطابق ہے تو وہ چیز مانوں گا، ورنہ میں کہہ دوں گا کہ میں اس کو فکر نہیں نہ کریں، مانتا. وہ آپ کے لیے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میں اصل اسی 2 چیزوں پہ قائم ہوں. جی اگر تو کوئی بھی فرقہ ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، اور کوئی فرقہ ہو، اس کی آپ کوئی بات لاتے ہیں اور مجھے نظر آتی ہے قرآن سنت کے مطابق ہے تو میں لے لوں گا، ورنہ اس کو چھوڑ دوں گا. میں آپ کو صرف حجت دوں گا، فکر نہ کریں. ان علماء کے جو حجت بیان ہے کہ یہ خدا سے باتیں کریں، میں وہ آپ کے آگے پیش کروں گا. ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے، نہیں تو آپ کو کہنا تو پڑے گا انہوں نے خدا. موضوع تو یہ رہے گا شاید. ہاں رضی بھائی، موضوع تو ہمارا ہوا حیات. بھائی کیمرہ آن کریں، شروع کرتے ہیں. تو آپ شروع کریے پھر، کیمرہ جیسے آن، آپ دلیل جو پیش کرنا چاہتے کیمرہ آن کریں نا. ہیں. نہیں، تھوڑا سا مشکل ہے ابھی، صحیح بتا رہے، یقین کریے. میرے بھائی آپ روز آتے ہیں، کیمرہ آن کر لیں. آپ کو
لوگوں مشکل کو ہے اس وقت نظر تھوڑا آنا سا، چاہیے سمجھیں میں بات کس سے سمجھیں۔ بات کر رہا ہوں ہوں بھائی، نہیں مشکل نہ آپ کریں آن ابھی آپ نے 2 بھائیوں سے بات کی بغیر کیمرے کے، کوئی شرط نہیں، آپ بنداز بات کرتے، میں آتا بتاؤں ہوں آپ کہ میں فوراً اس سے کیمرے کی شرط بات لگانے لگتے ہیں۔ بتاؤں کہ میں اس اکثر سے لوگوں سے آپ بغیر کیمرے کی بات بات کرتے ہیں، ابھی میں اتنی لمبی آپ نے اس بھائی سے بات کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، سنیں، شاہ بھائی جو ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا فرقہ بتایا ہوا ہے، تو ان کا حق ہے کہ وہ کیمرہ نہ بھی آن کرے، اور ان پہ تھوڑے ڈینجرز بھی آپ نے دیکھا، وہ کیسے محمد علی مرزا کو کافر کیا کی گئے، انہوں نے تو سارے وہی تو پھر یہ تو کیا فرقہ بتانا ہوا، ایک سیکنڈ وہ خود ہی ان کو کافر قرار دے دیے بھائی، میں جن کے نام سے وہ آئے ہیں۔ کروں پھر، یہ جو آپ کی عادت ہے، پھر آپ کو میوٹ میں کروں، میں بات کروں آپ سنیں یا تو کیمرہ آن کریں، ٹھیک ہے۔ شاہ بھائی نے کھل کے جو باتیں کی وہ آپ کے آگے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تکفیر بھی کی ہے ساروں کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کھل کے اپنا موقف بیان کیا، وہ منافقت نہیں کرتے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سچا اسلام ہے، آپ کہتے ہیں یار بریلوی اہل سنت ہے، شیعہ اہل سنت ہے، دیوبندی اہل سنت ہے، سارے اہل سنت ہے، ایسے بات نہیں چلے گی میرے بھائی۔ آپ نے ایسی باتیں کرنی تو کیمرے کے ساتھ کریں کہ آپ کو نظر آئے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں، نہیں تو آپ ایسی باتیں کہتے، بندہ حیران ہوتے کہ یہ پہلا مسلمان ہے جو پوری ہسٹری میں جس نے شیعوں کو اہل سنت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہ بہت بہتان تو نہ لگائے نا یہ رضی بھائی، پھر بہتان سے آپ کام لے رہے ہیں نا، یہ کل بات ہو چکی ہے ہماری، سننے والے سن سکتے ہیں نا، کل کا منازع آن لائن ہے، ٹھیک اللہ ہے، کا خوف کرے نا، اور بھائی میں کرتا ہوں اللہ کا خوف، آپ بھی کر لیا کریں۔ نہیں کھلے نبی کھلے صلی ہم اللہ بہتان علیہ بازی آپ کر رہے ہیں، پھر نبی خوف بھی صلی ہے، اللہ یہ علیہ کیسا خوف ہے؟ وسلم کہ سچا اسلام ایک ہے، آپ کہتے یار نہیں بریلوی ہے ٹھیک ہے، دیوبندی ہے ٹھیک ہے، اہل حدیث ٹھیک ہے، شیعہ ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، صرف احمدی غلط ہے، تو ایسے تو نہیں بات چلے گی میرے بھائی۔ نہیں دیکھیے، اگر تو اس مسئلے میں سب متفق ہیں، تو اگر تو کوئی ایسا مسئلہ ہو عقیدے کا یا کسی اور مسئلے کا جس میں ہمارا اختلاف ہو، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو ضروری ہے بتانا، کیونکہ آپ لوگوں میں اختلاف ہے۔ آپ نے اس کے پہلے خود کہا تھا کہ اس معاملے میں آپ سب متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی نبی پیدا ہو کر نہیں آ سکتا، آپ نے خود کہا تھا آپ سب اس میں متفق ہیں، آپ پھر کیا میں نے بتائیں؟ نہیں یہ تو میں بات کہتا ہوں میں نے نہیں یہ بات جی جی، میں آپ نے کہا نے تھا کہ سب آپ متفق عیسیٰ ہیں علیہ اس پر، السلام کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ سب انتظار کر رہے ہیں، سب اس پر متفق ہیں، اچھا وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ بالکل، وہ نبوت تھوڑی چھین لی جاتی کسی سے۔ تو پھر آپ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، میں بھی ہوں، بس فرق یہ ہے کہ کس نے آنا ہے۔ آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے والے آئیں گے، میں کہتا ہوں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ ضد کر رہے ہیں، میں آپ کو لے لیتا ہوں، اس پر جواب کیونکہ دوں؟ ایک جواب، میں آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا، منازع شروع پوچھ لیا کریں، آپ نے، میں آپ کا ٹائم شروع آپ نے کر دیا ہے، آپ شروع کریں، حیات مسیح ثابت کریں۔ نہیں آپ ثابت کریں نا، پہلے آپ شروع کریں، وفات مسیح حیات پر تو سارے قائم ہیں، خود مرزا صاحب دعوے سے پہلے اس پر ہی تھے نا، بھائی دعوت مدعی تو آپ ہیں۔ میں نے کہا ہے منازع شروع کر دے، مدعی آپ ہیں، میں نہیں نہ مدعی نہ ہوں۔ مدعی وہ مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے، سنیے نا میری بات، مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے خود مرزا صاحب بھی اس پر اتفاق رکھتے تھے، تمام امت اس پر اتفاق رکھتی تھی، انہوں نے بیان کیا، ان کے بیٹے نے بھی بیان کیا، جیسے نہیں، یہ کہ آپ نے تمام غلط جو بات کی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، حوالہ پیش کروں اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں پیش حوالے سے کرتے کام رہے لیتا ہوں۔ حوالے، میرے پاس وہ سارے حوالے الحمدللہ موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف نہیں جو آپ نے بیان کیا، آپ مباحثہ دہلی، آپ کو اگر ہمت ہے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اس میں حضرت مرزا غلام احمد حسن نے واضح موقف بیان کی کہ مدعی آپ ہیں، کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں، استثناء آپ لا رہے ہیں ایک شخص کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو دعویٰ آپ کے ثابت آپ نے کرنا ہے قرآن حدیث سے، مجھے وفات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ابھی کہوں کہ آپ آدم علیہ السلام کی وفات قرآن سے ثابت کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ جس آیت سے آپ آدم علیہ السلام کی وفات ثابت کریں گے، اسی آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہو جائے گی، تو دعویٰ آپ کے دلیل آپ نے دینی ہے، میں نہیں مدعی، مدعی آپ ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ایک استثناء ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ مرزا صاحب یا خلیفہ ثانی نے کہا تمام امت کا اتفاق ہے، یہ بھی آپ نے غلط بات کی۔ حضرت مسیح موعود کی اپنی کتب میں آپ نے دکھائی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کا
پہلا اجماع ہی وفات مسیح پہ. حضرت مسلم موعود کی کتاب دعوت الامیر میں آپ نے یہ لکھے کہ پہلا اجماع صحابہ کا وفات مسیح پہ. تو جہاں پہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اتفاق کہ وہ جمہور کے بارے بات کریں، اس پہ کوئی میرا آپ کے ساتھ اختلاف نہیں. تو دعویٰ آپ کے دلیل آپ نے دینی ہے. کیا آپ کے پاس دلیل ہے حیات مسیح کے لیے یا نہیں؟ اب آپ زبردستی چلیے بنا رہے ہیں تو اس پر ہم شروع کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا اصل میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا مرزا صاحب کی، وہ بعد کی دعوے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے دلیل ہے یا نہیں حیات مسیح کی؟ ہے مجھے آپ بولنے ہی نہیں دیتے، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ تو یہ تو دلیل دیں مطلب ناانصافی کی حد پار کر رہے ہیں آپ. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے نا. دلیل دیں، قرآن سے دے دلیل. نہیں کیا میں نے جھوٹ بولا تھا مرزا صاحب پر؟ میں شروع کر رہا ہوں بس ایک سیکنڈ. اس آخری سوال، کیا میں نے مرزا صاحب پہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کا کبھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے؟ اس پہ بات ہی نہیں کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں حیات مسیح کی آپ قرآن سے آیت دیں. میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. دلیل دیں حیات مسیح کی. میں آپ کو آخری چانس دے رہا ہوں. ایک سیکنڈ میں نکال رہا ہوں نا، تھوڑا صبر کریں. اچھا ٹھیک ہے. قرآن کی آیت آ رہی ہے، تمام ناظرین تیار ہو جائیں، انہیں حیات مسیح ثابت کرنے لگے. انشاءاللہ میں آپ کے اصول سے ہی ثابت کروں گا. میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا بھائی تو. قرآن ہم دونوں کی کتاب ہے، آپ کریں ثابت قرآن سے. نہیں، آپ کا جیسے اصول تھا نا کہ قرآن کی میں نے تو آیتیں پڑھ کے بتائی تھی کہ مرنے کے بعد بھی لوگ واپس آ سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کا تو اصول جو ہے انشاءاللہ اس اس سے جی حیات مسیح ثابت ہوئی، مرنے کے بعد لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ثابت ہوئی نا. آپ کے اصول سے تو ثابت کم سے کم ہو ہی جا رہی، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر تو یہ ممکن ثابت کر دو تو اس سے ثابت ہوگا کہ وفات نہیں ہوئی ہے نا. میرے بھائی میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا آلریڈی. میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ ثابت کرنا بھی چاہیں متشابہات سے، میں نے آپ کو محکم آیات سے ثابت کر دیا ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ قطعی الدلالہ سے کہ جو فوت ہو جائے وہ واپس نہیں آئے گا. جو آپ نے آیت پیش کی متشابہ، اس کی میں نے آپ کو تفسیر بتا دی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات بطور فرض محال ایک سیکنڈ میں مان بھی لوں کہ سارے وفات کے بعد واپس آئیں گے اس دنیا میں، آرگیومنٹ سے میں یہ مان بھی لوں، میرے بھائی اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ثابت آپ کر سکتے، کیونکہ ان کا قرآن میں کہ وہ فوت ہو گئے اور واپس نہیں آئیں گے. پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ 2-3 مثالیں دے دیں جو کہ ہم نہیں مانیں گے کبھی بھی کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن آپ 2-3 مثالیں دیں کہ وفات کے بعد کوئی واپس آیا ہے، میرے بھائی اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ثابت نہیں ہوتی. اگر میں کہوں 4 لوگ بیمار ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا بیمار ہے؟ نہیں. اگر 3 لوگوں کے بارے آپ کہتے ہیں وہ واپس ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہیں ثابت ہوئی، نہ ان کی واپسی ثابت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے بات کروں. آپ دلیل پیش کریں. آپ کو میں 1 منٹ اور دیتا ہوں. 2 منٹ ہو گیا، ابھی تک تو نہیں کچھ آیا آپ سے. نہ میری ابھی ٹائم ہی نہیں شروع ہوا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میں نے ٹائم نہیں شروع کیا اپنا. آپ دے دلیل حیات مسیح کی قرآن سے. ایک سیکنڈ. ابھی نہ چالو کریں. اور آپ ایک یہ بھی اگر وعدہ کریں تو بہتر ہو جائے گا کہ آپ بیچ میں ٹوکیے گا نا. میں جو بولتا ہوں مجھے بولنے دیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے پیش کریں گے میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا. اگر آپ کدھر ہو جائے میں آپ کو اسی وقت کہوں گا جزاک اللہ، خدا حافظ. میرے لیے ساری شرطیں آپ کی کڑک ہو گئی ہیں. نہیں، یہ ساروں کے لیے شرط ہے. آپ نے مناظر شروع کیا، ابھی تک کوئی آیت نہیں آئی بھائی. بس ایک سیکنڈ. ابھی تھوڑا تک سا یہ تھوڑا سا بس موبائل میں پرابلم ہے تھوڑا سا. ایک سیکنڈ بس صبر کر لیں تھوڑا سا رضی بھائی، اور صبر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں وہ حدیث میں نے نکالی تھی وہ مل نہیں رہی ہے. غالباً آپ جانتے ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے
اور اس میں وہ آخر میں جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اگر تمہارا جی چاہے تو یاد پڑھ لو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی آیت کے اندر یہ آیت آپ جانتے ہیں؟ نہیں، میری بات ہو دیں۔ جی اب کتنا منٹ مطلب دے رہے ہیں آپ؟ 2 منٹ کا کتنا منٹ راؤنڈ کچھ مطلب ٹائم فکس ہے یا آپ اپنی طرف سے جو بھی جتنا چاہیں گے میں بات نا آپ کو اور 1 منٹ دے دیتا ہوں، حالانکہ آپ کافی دیر بولے، میں آپ کو ایک ایکسٹرا منٹ دے نہ دیتا میری ہوں۔ کوئی بات ہی نہیں ہوئی دلیل پہ ابھی تک، ایسے کیسے میں نے بول دیا ہے؟ آپ 2 منٹ چاہتے ہیں، 10 منٹ چاہتے جی ہیں، دو شروع کی نہیں، 2 منٹ 2 منٹ شروع کریں، نہیں ناانصافی نہیں شروع ہو کرنا ہے۔ گیا آپ کا ٹائم، ختم ہو گیا؟ شروع چلیے ہوا، پھر آپ شروع کریے، بولیں اگر آپ۔ ختم ہو گیا تو آپ شروع کریے، پھر کوئی بات نہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے 2 لے لیتا ہوں، پھر میں آپ کو 2 اور دوں گا، ایسے ہم بات جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر جیسے آپ چاہیں، اگر میں نے تو کچھ کہا نہیں ابھی تک، مدعی آپ مجھے بنا رہے تھے، نہیں آپ جیسے نے آپ چاہیں۔ دلیل پیش کر دی، ٹھیک ہے، آپ اور بول لیں، مجھے تو نہیں کوئی حرج، آپ نے جی اس پہ دلیل پیش ہاں کر دی، کریں بول بات۔ جی جی تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت سے قبل، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی نازل ہونے والی حدیث کو بیان کر کے اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعد میں انہوں نے آیت سے استدلال بھی اپنا پیش کیا، صحابی کا فہم بھی آ گیا، تو قرآن کی آیت بھی آ گئی، جس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یعنی موت نہیں ہوئی ہے۔ وفات ہم اس معنی میں لے رہے ہیں جیسے اللہ توفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، تو اس کے اندر جو موت والی بات ہے ہم وہاں پر یہ معنی لے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی موت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ واپس آنے والے ہیں۔ اور آپ کا بھی اصول آپ نے خود کہا ہے کہ اگر انسان مر جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آئے گا، اور دوبارہ آ رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کی موت نہیں ہوئی ہے۔ آپ اب بس یہ ایک آیت میں پیش کیا، آگے انشاءاللہ اور دلائل پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بات شروع کرنی تھی قرآن سے، آپ صحابی کے قول پہ آگے، القول الصحابی لیس بحجہ، صحابی کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ اب ایسی آواز نا اچھی نہیں ساؤنڈ ہوتی، یہ معذرت میں کر رہا ہوں آپ سے، میں میوٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میوٹ کر رہا ایسی آواز نا زیب نہیں ہوں، دے، میوٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میوٹ کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں آپ کیمرہ آن رکھیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کون ایسی آوازیں نکالے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں پھر سے اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آیت آپ نے پیش کیا، پہلی بات یہ کہ منازع کے دوران آپ نے قطعی الدلالہ پیش کرنی ہے، آپ نے اپنے وقت میں بتانا کہ کیا یہ قطعی الدلالہ، یہ لکھ کے رکھ لیں سوال بھائی، جواب بھی دینے ہوتے ہیں، یہ قطعی الدلالہ نہیں۔ تفسیر الطبری کا پہلا جملہ اس پہ کیا ہے؟ اختلف اہل التاویل اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، جب اور مطلب آ چکے ہیں اس کی تفسیر میں تو یہ آپ کا استدلال بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ متشابہ ہے، عقیدہ قطعی الدلالہ سے ثابت کرنا ہوتا ہے میرے بھائی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت میں من حسر ہے، اس میں تمام اہل کتاب شامل ہیں۔ اب یہ منازع کریں اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بغیر فوت ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو ترجمہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ترجمہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے ترجمے کے مطابق تمام اہل کتاب نے ان کو مانا یہود دن رات فوت ہو رہے ایمان لانے کے بغیر۔ پھر قرآن کی واضح آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن اللہ سے نہ ہوتا اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ یہ 4 آیات آپ کے آگے ہیں جس میں واضح ہے کہ کفار قیامت تک رہیں گے۔ میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے ان کو کفار سے اللہ تعالیٰ ترجیح دے گا قیامت تک۔ کہ کون سے کفار؟ آپ تو کہتے ہیں سارے قیامت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کی جو تفسیر ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اس کی اصل جو دوسری قرات ہے اس میں واضح قبل موتہم، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو آپ تشریح لے رہے ہیں وہ نہیں، اس طرح اسی آیت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اب وہ صرف قیامت پہ گواہی دیں گے۔ جہاں تک صحابہ کا اختلاف ہے اس پہ واضح کہ ابن عباس اور کابر صحابہ نے قبل موتہم کی رات لی ہے، اور انہوں نے اس ضمیر کو یہود کی طرف لے کے گئے، تو یہ قطعی الدلالہ نہیں۔ جی شروع کریں، ٹائم آپ۔ جی آپ کی بات ہو گئی، جی
دیکھیے میری دلیل تو بالکل واضح تھی، اس میں کئی چیزیں آپ نے کہی ہے، تو میں ایک بات بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو موت سے پہلے والی آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے عیسائی اور یہودی مر رہے ہیں، وہ تو بغیر ایمان کے مر رہے ہیں، تو صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ جو ہے جزیہ کو موقوف کر دیں گے، اور یہودیوں کے ساتھ دوسری حدیثوں میں ہے، جنگ کی بات بھی ہے۔ تو جب جزیہ موقوف ہو جاتا ہے تو دو چیزیں بچتی ہیں، یا تو ایمان لانا ہے، اور دوسری حدیث سے انشاءاللہ وہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اسلام کے علاوہ تمام دین کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ شہادت والی بات جہاں پر ہے تو یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی موت کی سے پہلے جب دوبارہ وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا، یعنی اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیں گے۔ اور خاص اہل کتاب کی بات جب بتائی جا رہی ہے تو اہل کتاب میں یہود و نصارہ جو ہے آپ پر ایمان لے آئیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے پھر ان سے جو جنگیں ہوگی اس کے اندر جزیہ کیونکہ موقوف ہو گیا ہے تو یا تو ایمان لائیں گے یا پھر قتل کر دیے جائیں گے۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک لوگ جو ہے کافر موجود ہوں گے، تو بالکل ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، حدیثوں سے ہی ثابت ہے، انشاءاللہ میں حوالے دوں گا، ان کے جانے کے بعد بھی دھیرے دھیرے شیطان جو آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کی روحیں تمام کی تمام قبض کر لیں گے ایک ہوا کے ذریعے، اور پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو بہت زیادہ کھلے گناہ کرنے والے ہوں گے۔ ابلیس آ کے، شیطان آ کے ان کے پاس پھر وہ کہے گا کہ تم کیا ہم کو حکم دیتے ہو، پھر وہ مورتیوں کی پوجا، ساری ڈیٹیلز صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں پوری ڈیٹیل سے ساری باتیں موجود ہیں۔ تو قیامت تک کفار رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات صرف یہاں پر اس آیت کے اندر اہل کتاب کی، آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وہ من اہل الکتاب، یہ قرآن کی آیت تھی، ٹھیک ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نازل ہونے کی، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے ہی نزول کی بات وہاں چل رہی تھی، اور صحابی کا فہم بھی آ گیا، یعنی قرآن، سنت اور فہم سلف، یہ تینوں چیزوں سے میں نے ایک بات ثابت کری آپ کے سامنے کہ جی یہ آپ کا بات ثابت ہے ٹائم کہ ہو عیسیٰ گیا، علیہ آپ کا السلام، ٹائم ہو گیا بھائی۔ میرا ٹائم پہلی جلدی ہو بات، جاتا ہے، آپ کا ٹائم لمبا چلتا وہ ہے، میرے اب میں بھائی ٹائم میرے دیکھ رہا ہوں پاس آپ کا، ٹائمر ہے، اسٹارٹ کریں آپ۔ آپ خود ہی ٹائمر لگا لیں اگر آپ کو میں اعتراض۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ اسٹارٹ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ کی دلیل واضح، میں نے آپ کو سوال پوچھا کیا یہ قطعی الدلالہ ہے یا نہیں، اس کا جواب نہیں ہے، یہی آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کبھی کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو صحیح البخاری کی حدیث ہے اس میں لکھا ہے ید الجزیہ، اس کا مطلب ہے اما الاسلام اور اما، صرف آپ کا عقیدہ جب مسیح آئے گا وہ لوگوں کو قتل کرے گا، یعنی وہ اپنی وفات سے پہلے نہیں ایمان لا رہے، آپ نے خود ہی اپنی دلیل کا رد کر دیا، اور آپ کی جو دلیل ہے لا اکراہ فی الدین اور قرآن کے خلاف ہے کہ عیسیٰ تلوار کے ساتھ تاکہ لوگوں کو جبر کے ساتھ مسلمان بنائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ہاں قیامت تک کفار رہیں گے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہے۔ میرے بھائی آپ کا عقیدہ یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کی وفات کے بعد کفار واپس آ جائیں گے، یہ کیا عقیدہ ہے؟ کیا ان کا بھی آسمان پہ رفع ہو کہ وہ واپس آئیں گے؟ جو ہندو سکھ ہیں وغیرہ انہوں نے کبھی مان لانا ہے؟ قرآن میں واضح ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہ کفار شک میں رہیں گے حتیٰ کہ وہ ان پہ موت آ جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ یہود میں صرف قلیل ایمان لائیں گے، آپ کہنے نہیں سارے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے لے آئیں گے، تو یہ تضاد ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس صحابی کا فہم ہے، نہیں آپ کے پاس نہیں صحابہ کا فہم، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اکابر صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا قبول فرمائی اللہم علمہ الکتاب، انہیں واضح کہا کہ قبل موت قرات ابی بن کعب سے واضح یہ قطعی الدلالہ نہیں، صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہاں پہ قبل موتی ہی یہود کی طرف جاری، ابن عباس کا قول ہے، تو آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے پہلی بات۔ حالانکہ دوسرے اکابر صاحب اور قرات جو متواتر ہے اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے جو میں نے آپ سے سوال پوچھے ان کا تو کوئی جواب نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا کہ قرآن میں واضح کہ یہ حسر ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ آخر الزمان کے الزجاج نے اس پہ بہت اہم نقطہ پیش کیا کہ یہ ایک شرمزۃ قلیل ہوگا، اس پہ وہ آیت فٹ نہیں ہوتی کہ وہ تو چھوٹا گروہ ہوگا، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ جی بھائی بھائی آپ میوٹ پہ ہیں۔ سوری، میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی، انشاءاللہ اور بھی دلیل پیش کروں گا، لیکن میں ابھی حدیث کی طرف جا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ واضح وہ حدیثیں پیش کروں انشاءاللہ جن سے بالکل واضح ہو جائے مسئلہ۔ باقی اس آیت کے اوپر میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں، تو اس کے آگے بڑھتا ہوں۔ مسند احمد کی ہے، 13016 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، اور میں آپ نے حقیقت الوحی کہا تھا، میں نے پڑھا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، تو اس پر ابھی میں بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ اترنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں پڑھ دیتا ہوں. الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد وانا اولی الناس بعیسی ابن مریم لانہ لم یکن بینی وبینہ نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء جو لاتی بھائی ہوتے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ نازل ہونے والے ہیں. تو اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے ان کے درمیان کوئی نبی. صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے اس کا ایک ٹکڑا کہ انبیاء لاتی بھائی ہوتے ہیں اور عیسائی اور میرے درمیان کوئی نبی. تو یہ اسی عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. پہلی بات ٹھیک ہے. اب دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسی عیسیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نازل ہونے والے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو واپس نہیں آ سکتا، جو مر چکا ہے، تو یہ دلیل بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان کے اوپر اور وہ واپس آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. مسند احمد کی یہی حدیث 10,418 میں بھی موجود ہے. تو قرآن کی آیت اور یہ واضح حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نازل ہونے والے. انشاءاللہ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4081 ہے. وقت ہے ختم ہو گیا ہے. کا ٹائم ہو گیا بھائی. چلیے ٹھیک ہے. میوٹ ہے آپ، میوٹ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے آخر پہ حدیث پیش کی ہے نا ابن ماجہ کی، اس کا بھی ہم جواب دے دیں گے الحمدللہ. یہ سارے جو سوال ہیں ہم 100 سالوں سے ان کا جواب دیں، لیکن اس سے پہلے یار ایک گزارش ہے، آپ برا نہ منائے. میں نے آپ سے پوچھا کہ میرا کس نے جواب دینا ہے، کیونکہ میں تو آپ کا دے رہا ہوں جواب، لیکن یہ سوال میرے لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یار میرے بھی سوال ہوتے ہیں، اس کا کون جواب دے گا، کیونکہ آپ نے تو نہیں دینے. تو یہ تو بات واضح کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن مجھے بتا دیں کہ کون دے گا، بس مختصر بتا دیں، پھر میں اپنا ٹائم شروع کر لوں گا. جی آپ کے جواب ہو گیا ہے نا. اچھا آپ نے دے دیا جواب، ٹھیک ہے آپ میوٹ ہو میں گئے. دلیل میرے ذمے آپ نے لگایا تو میں دلیلیں دے رہا ہوں، آپ جواب دیتے رہیں اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں انشاءاللہ. کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے جواب دی. میں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا، کیا یہ قطعی الدلالہ ہے یہ نہیں، ابھی تک جواب نہیں ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دے دیا جواب، آپ پھر میں کچھ اس پہ کہہ نہیں سکتا. میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ آپ نے کہا آپ حدیث پہ اب جانے، ابھی قرآن پہ رہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے کچھ ثابت کیا. میں نے آپ کو پوچھا کیا یہ آیت قطعی الدلالہ ہے، آپ نے نہیں جواب دیا. آپ نے کہا مسئلے نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے کہا تھا کہ قرآن کے فہم میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ انہوں نے جو لفظ غبی کا استعمال کیا جو کہ درایتن کے لیے استعمال ہوتے، یہ میں آپ کے اکابر سے یہی بات دکھا دوں گا، پھر ان پہ بھی فتویٰ لگانا. پہلی بات. پھر آپ نے کہا کہ حدیث پہ آپ آ رہے ہیں، پہلے قرآن پہ رہیں میرے بھائی، ابھی قرآن فیصلہ کرے گا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. پھر حدیث کا بھی ہم رد کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ پیش کریں ان کا غلط فہم اس کا ہم رد کریں گے. ہم ان حدیث کو مانتے، جو بھی حدیث آپ نے پیش کیا مانتے. ابن ماجہ کی جو آپ نے حدیث آخر پہ پیش کی وہ ضعیف ہے، البانی کی تحقیق اس پہ موجود ہے. مسند احمد کی حدیث جو آپ نے پیش کی ہے ہم بالکل مانتے. ایسی انبیاء کی پیش گوئی ہوتی ہیں کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان کوئی نہیں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو اپنا بھائی کا پھر کا وہ اولا بھی عیسیٰ ابن مریم. یہاں پہ جو عیسیٰ ابن مریم کی پیش کی وہ نزول مسیح کی پیش کی، یہ مسیح من بنی اسرائیل کی پیش کی ہو رہی نہیں بھائی. اس وجہ سے آپ سے نے پہلے اللہ کے بارے کہا دیا اور پھر یہ کہا کہ میری جو سب سے زیادہ مناسبت ہے وہ مسیح ابن مریم سے ہے. اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارفوہ، یعنی کوئی اور ہوگا ان کو آپ نے پہچاننا ہے. اب جو آیت آپ نے پیش کی ہے میں نے آپ کو دکھایا کہ قرآن میں واضح کہ کفار قیامت تک رہیں گے. قرآن میں یہ بھی واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت ایک دم آئے گی اور لوگ کفر میں ہی رہیں گے، کفر میں ہی ملوث ہوں گے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے کہا تھا سارے مذہب مٹ جائیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہود نصارہ رہیں گے. آپ کی تضاد ہوگی ہے بات میں، اس سے ثابت ہوگی آپ کی دلیل ہی اتنی کمزور ہے، نہ قطعی الدلال ہے اور خود ہی آپ کے عقائد میں تضاد ہے. آپ اپنی آخری ٹرن لے لیں بھائی، بہت گیسٹ آ گئے ہیں تو ان کو بھی ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لے لیں اپنے 2 منٹ، پھر میں اس کا رد کروں گا، پھر ہم اگلی بار انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. چلیے ٹھیک ہے.
تو پہلی بات میں نے یہود و نصارہ کی بات نہیں کی وہ قیامت تک رہیں گے، میں نے کفار و مشرکین کی بات کی ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے ابن ماجہ کی حدیث کی بات کی ہے کہ وہ ضعیف ہے، تو میں بتا دوں کہ لا مہدی الا عیسیٰ اس کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں شیخ زبیلیزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ 4081، ٹھیک ہے۔ اب روحانی خزائن جلد 22 پیج نمبر 168 حقیقت الوحی میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان پہ، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں تمام نبیوں کے ساتھ دیکھا ہے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی دلیل ہے کہ اللہ کے وسلم نے معراج میں جن نبیوں کو بھی دیکھا ہے وہ وہی لوگ تھے جو پہلے گزر چکے ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی عیسیٰ ابن مریم کو کہا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اس حدیث پر آ جائیں، ابن ماجہ 4081، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ وہ آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہیں اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا اس کے قائم ہونے کا وقت تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر فرمایا اور کہا کہ میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو بنی اسرائیل کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، جس کی وفات کے وہ قائل ہیں، وہی نازل ہونے والے، اس حدیث سے ثابت۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نازل ہو کے دجال کو قتل کروں گا۔ تو یہ بھی میری دلیل ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر بھیجے گئے تو وہی آئیں گے اور وہ وفات نہیں پا چکی۔ ٹھیک ہے، میری بات مکمل۔ اللہ، اب آپ نے غور سے یہ باتیں سننی ہے، جو آپ نے ٹھیک، غلط بیانی سے کام لیا اس کا مجھے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نے صحیح آپ نے پرپسلی یہ باتیں کی ہیں، آپ سے غلطی ہوگی ہے بہت بڑی، اس کا میں اب رد کروں گا۔ میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ، ابھی تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قطعی الدلالت تھی یا نہیں، یہ بہت بڑی آپ کی علمی دیانتی ہے کہ آپ نے بدیانتی کہ آپ نے کہا تھا، مجھے میں کہتا ہوں علمی آپ نے جو غلط بات کر دی، آپ نے ایک سوال کا نہیں جواب دیا۔ میں نے ایک پوچھا تھا کہ کیا یہ قطعی الدلالہ ہے یا نہیں آپ نے دیا جواب۔ اب آپ نے کہا میں نے نہیں کہا یہود نصارہ رہیں گے، آپ نے یہ ابھی کہا، لیکن میں جو قرآن کی آیت پیش کی ہیں ان میں یہ کہ یہود اور نصارہ رہیں گے۔ سورہ مائدہ آیت 15، سورہ مائدہ ورس 65، یہود اور نصارہ قیامت تک رہیں گے۔ آپ نے اس واضح ابھی تسلیم کیا کہ میں نے یہ نئی دعویٰ کی کہ یہود نصارہ رہیں گے، یعنی آپ کے نزدیک وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کوئی یہود نصارہ نہیں ہوگا، قرآن میں تو لکھا ہے وہ قیامت تک رہیں گے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا آپ کا جو موقف ہے بالکل غلط ہے۔ پھر آپ نے کہا ابن ماجہ کی لل مہدی اللہ عیسیٰ کو ضعیف قرار دیا۔ میرے بھائی ابن کثیر نے اس کو صحیح قرار دیا، ابن البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، تابعین نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس پہ تو اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ثابت ہو گیا حدیث کے سچے، تو ہم اس کو مانیں گے۔ اور بخاری اور مسلم سے میں اس کو صحیح ثابت کر سکتا ہوں، اور مسند احمد سے بھی صحیح ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ زبیر علی زائی نے اس ابن ماجہ کو صحیح قرار دی، یہ ان کی مجبوری تھی کیونکہ وہ پھنس کے تھے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے۔ اگر آپ اس کی تحقیق دیکھیں، البانی نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے، یہ اثر ہے، کمزور ہے، دوسری احادیث کے خلاف جاتی ہے۔ یہ دیکھیں البانی کی تحقیق ہے اس پہ۔ پھر البانی نے اپنی سلسلہ الحدیث الضعیفہ الموضوعہ میں اس میں اور بات کی کہ مؤثر بن افاضہ بالکل کمزور ہے، ابن حبان نے غلطی کی، انہوں نے پوری تحقیق کی، زبیر علی زائی صاحب نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ پھر شیخ النوت نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، اور بھی ابن ماجہ کی جو کتاب سے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، آپ نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود نے جس حدیث کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام فوت شدہ انبیاء کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت شدہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ وہاں سرخ رنگ تھا، آنے والے مسیح کا گندمی رنگ ہے۔ یہ میرا آپ سے آپ کو جواب ہے۔ جزاک اللہ، آپ آ جائیں۔ لیکن یہ آپ نے آخر میں بہتان لگا دیا، اس بات کا افسوس رہے گا۔ کون سا بہتان؟ آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا جو میں نے پیش کیا، یہ میں نے نہیں کہا کہ مرزا صاحب اسی بارے بات کریں، یہ غلط بات آپ نے نہ یہ بھی نہیں کہا میں نے، یہ بھی غلط بات ہے آپ کی۔ نہ یہ بھی نہیں میں نے کہا۔ منازع جو ہے نا وہ
ہر بار وہ آتا ہوں میں بہتان لے کے جاتا ہوں. چلیے کوئی بات نہیں آپ ہے, نے یہ بات نہیں کی آپ کہ کی مجبوری مرزا ہوگی. صاحب اسی معراج کا ذکر کیا جو اس حدیث میں بات ہو رہی ہے, آپ نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے ملاقات کی جیت انبیاء سے, وہ جی وہی تھے جن کی وفات ہو چکی تھی, ہے نا. بالکل. یعنی یہی تو کہا گیا ہے, پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق اس کو انہوں نے صحیح کہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس حدیث, آپ نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ جو آپ نے کنیکٹ کیا نا کہ یہ انہی اسی معراج میں یہ بات, یہ غلط بات ہے. معراج کا پورا واقعہ بخاری میں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے شیخ الالبانی نے اس کا پورا رد کیا کہ بعد صحیح مسلم, لیکن یہ جو نہیں, ایڈیشن ہے معراج کی رات جس انبیاء سے ملاقات کی عیسیٰ ابن مریم سے, وہ کون سے تھے؟ وہی تھے نا, وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے جو فوج تو وہی تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں نا, یہی تو میں نے بیان کیا تھا مرزا صاحب سے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں بہتان لگا رہا ہوں, آپ نے جھوٹ بول رہا ہوں. کہ آپ اس حدیث کو واضح اس کے ساتھ ہیں, اور آپ نے کہا کہ جب مرزا صاحب نے بات کی ہے وہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے یہ بات کی ہے, مناظر ریکارڈڈ ہے بھائی. میں نے یہ اصول ان سے بیان کیا تھا کہ جن سے ملاقات ہوئی تھی وہ انبیاء تھے جو پچھلے والے تھے بنی اسرائیل کے اندر جو بھیجے گئے تھے. میں نے یہ دلیل پکڑی تھی. میں نے ابن ماجہ کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں بنائی تھی کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ابن ماجہ کو. اگلی بار صحیح طرح سمجھائیں کیونکہ آپ کی بات مبہم تھی. بہرحال پوچھ لیا کریں نا, پھر آپ اس طرح بہتان نہ لگا. چلیے ٹھیک ہے, شکریہ. ختم. ہاں, لیکن میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرحبا. آیت آپ نے پیش کی تھی قبل موت, جی, یہ قطعی الدلالہ ہے ہاں یا نہ؟ بالکل واضح تھی اپنے معنی کے اندر. یہ میں نے آپ کو پوچھا کیا یہ قطعی الدلالہ ہے یا نہیں؟ بالکل واضح تھی, میں کہہ رہا ہوں نا. تو آپ نے کہا قطعی الدلالہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اب بات ختم ہو رہی ہے, آگے کرنی ہے, پھر آپ مجھے وقت دیجیے گا, پھر میں اپنی بات پیش کروں. جو قبل موتہم قراء آپ اس کو رد کرتے ہیں؟ قبل موتہم کی قرات اور ابن عباس کو آپ کافر سمجھتے ہیں؟ تو خاتم النبیین کے اندر خاتم النبیین آپ مانتے ہیں اس کو قرات؟ میں بالکل دونوں کو مانتے ہیں. بالکل مانتا ہوں. تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ میں خاتم کو مانتا ہوں, وہ ہماری بحث نہیں. جو میں ابھی آپ سے نہیں, آپ قرات کی بات کریں تو ہم بھی قرات کی بات کر رہے ہیں نا. مانتا ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک جگہ قرات کو آپ مانیں گے, ایک جگہ نہیں مانیں گے. آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس قرات کو آپ مانتے ہیں مانتا ہوں. کہ آپ وسلم آخری نبی ہیں؟ میں مانتا ہوں خاتم کو. آپ مانتے ہیں قبل موتہم کو؟ آخری نبی مانتے ہیں. جی میں مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. کیا آپ قبل موتہم کو مانتے ہیں؟ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا نا پھر. نہیں ہوگا. کیا آپ خاتم النبی آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ بھائی اس پہ الگ مناظرہ ہو جائے گا نا. آپ ابھی بتائیں. اس پہ مناظرہ کر لیں گے تو آپ یہ بھی لے آئے. آپ نے دینا. جزاک اللہ.